آپ نے جنگ کی بھی ہوئی ہے، جنگ چھیڑی بھی ہوئی ہے، جنگ لڑی بھی ہوئی ہے اور دفاع بھی کیا ہوا ہے۔ پریزنٹ کیا سچویشن ہے آج ان کے؟ میں ایک سوہانی صاحب ہیں، ان کا سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو ایئر فورس بھی نے کہا ہے کہ جی یہ بالکل تباہی ہوگی اور ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ لڑا جائے۔ تو ون بائی ون جس طرح آپ کوئی ایونٹس کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 1 مئی کی قادر مطلق ہے تیرے، تو قادر مطلق مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ بالکل بہت بڑی حقیقت بیان کر دیا آپ نے۔ بارڈر کے دونوں طرف 1857 سے لے کے آج تک جو حالات مزدور کے ہیں، کسان کے ہیں، غریب کے ہیں، نادار کے ہیں، وہ پہلے سے بھی برے ہیں۔ لوگ کسی کسی وقت یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے چاہیے، ملکوں کو خوشحال ہونا چاہیے، اکانومیز بہتر ہونی چاہیے، ملکوں کو ترقی کرنی چاہیے اور ملکوں میں امن ہونا چاہیے، اور ایسی لیڈرشپ جو کہ اسٹیٹس مین ہوں، وہ ویژن والے ہوں، کرج والے ہوں، وزڈم والے ہوں، کہ جو دونوں ملکوں کو لڑائی کے محاذ پہ ایٹمی قوتوں کو آمنے سامنے ایٹم بم چلانے کے بہانے ڈھونڈنے کی بجائے باہر کے غیر ملکی مفاد، کسی کا اسلحہ بیچنا مفاد ہے، کسی کا ریئر ارتھ لے جانا مفاد ہے، کسی کا اپنے ٹریلین کے قرضے آئیں بائیں شائیں کرنا مفاد ہے۔ باہر کے بڑے پلیئرز کو تو چاہیے فرنٹ چاہیے جو گرم ہو جائیں، اور جس جگہ پہ اسلحہ بھی بکے، جہاز بھی بکے، وار تھیٹر ان کو دنیا میں ہر وقت 1 یا 2 جگہ پہ وار تھیٹر چاہیے ہوتے ہیں۔ جو آگے لیڈران کرام ہیں، پرٹیکولرلی انڈیا کے جو لیڈران کرام ہیں، تمام ان کے ساتھ کرام لگ سکتا ہے ویسے؟ سر لگا دیں، میں اس وقت میں لگانا چاہتا ہوں، میں لگانا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں لفظ اپیل کا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا نام ہے، انسانیت کو دیکھیں، غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں۔ اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو اپنے بال بچے کو دیکھیں، بچے گا کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کنٹیننٹ جب ایٹمی وار ہوگی تو کہیں انڈیا نظر نہیں آئے گا، کہیں ہندوازم نظر نہیں آئے گا، کہیں اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا۔ یہ سٹوری، یہ ہسٹری لکھنے والے بھی شاید باہر کے ملکوں کے گورے صاحبان ہوں گے۔ باز آ جائیں، ٹھیک، باز آ جائیں۔ آپ کا مفاد BC میں ہے، ہمارا مفاد BC میں ہے۔ میں ایک چیز اور آرگو کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلگام پاکستان کی شرارت نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایز اے نیشنل پالیسی یہ فیصلہ کئی سال پہلے کر چکا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں۔ ہم ہر روز اپنی ویسٹرن سائڈ پہ، بلوچستان میں، KPK میں، ہم شہداء کے قبرستان آباد کر رہے ہیں۔ ہم جتنے دہشت گرد ہیں ایک ایک کو چن چن کے مار رہے ہیں، ان کے بیس ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے بیس ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے اندر ہیں کہ یا کہیں اور ہیں، وہ ڈالر پہ چلتے ہیں یا کہیں وہ راہ کے انڈین کرنسی پہ چلتے ہیں، جس پہ بھی چلتے ہیں، ہم تو اس ٹیررزم کی مختلف فیزز کی بار فیس کر رہے ہیں۔ اور ففتھ سٹیج تک آپ لوگوں نے ہمیں پہنچا دیا۔ میں چاہ رہا تھا میاں صاحب کا انپٹ لیں۔ میاں صاحب، یہ آپ کا انالیسس کیا کہہ رہا ہے کہ مکمل جسے فل اسکیل جنگ کہتے ہیں روایتی ہتھیاروں سے؟ میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ نیوکلیر ہتھیار کا تو جو سوچ رہا ہے اس سے بڑا تو کوئی خر دماغ یا منحوس ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ خر دماغ کیا کہیں گے۔ تو نیوکلیر تو چلانے والا نہ آپ بچے گا نہ دوسرا بچے گا، یہ تو خطہ ہی پانی نکل آئے گا نیچے سے۔
روایتی جنگ بھی فل سکیل ہونے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے جی یوم مئی کے حوالے ہاں وہ بڑی خوبصورت انہوں نے آغاز. آپ تو بلکہ آپ کے ادھر ہوا بھی آج اجلاس بھی تھا آپ کا. کیونکہ یہ 150 سال سے آپ کو پتہ یہ دن جی جو ہے 1886 سے اب تک اور پاکستان میں تقریباً 52 سال ہو گئے اس کو مناتے ہوئے. تو یعنی ہماری آزادی سے پہلے ہی اس خطے میں منایا جا رہا ہے. اچھا 52 کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا 92 نکلے. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ مزدور کے حالات جیسے کرن صاحب نے بتایا ادھر بھی ادھر بھی آج بھی وہی ہے. وہ صرف ایک ہی جگہ پہ جا کے ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں اس کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو اور اس قانون کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے جس میں غلام آزاد کیے گئے جس میں غلامی ختم کی گئی جس میں عدل ہے جس میں عدل اور احسان دونوں ہیں. خلفائے راشدین نے جو خود اپنی جو وہاں پہ تنخواہ رکھی جو اپنا وظیفہ رکھا وہ مزدور کی تنخواہ کے برابر رکھا. یہ تب بات یہ. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام تمام انبیاء کرام نے مزدوری کی یہاں پہ اور یہاں پہ یہ سب سے بڑی بات ہے. اور میاں صاحب بڑے جفاکش تھے. ہاں جی ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام تھے ہمارے لیے یہ کتنی بڑی جو ہے نا سبق ہے کہ تمام انبیاء کرام نے مزدوری کی ہے محنت کی ہے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بادشاہ لیکن انہوں نے بھی بیت المال سے کچھ نہیں لیا. وہ زرہ بناتے تھے اور اس زرہ کی کمائی سے. اور پھر آپ کے برِ صغیر میں جو ٹوپیاں بنانے والے ایک لمبی عمر کے وقت انہوں نے اورنگزیب نے یہاں اورنگزیب عالمگیر. مسئلہ یہ کہ جب تک ہم اس سائٹ پہ نہیں آتے ہم اس کو صحیح جگہ پہ ان کے حالات کو بدل ہی نہیں سکتے. باقی نہیں تو پھر تقریریں ہیں باتیں ہیں. اور جب بجٹ بنانے والے اگر وہ 10-20 لاکھ تنخواہ والا یا وہ اے سی میں بیٹھ کے یا جن کے گھر کئی کنال گاڑیاں ملازم وہ بندہ اگر بجٹ بنائے گا اس میں 37,000 والا اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حال ہو. اور میاں صاحب معذرت چاہ رہا ہوں میں قطع کلامی کی 37,000 کہاں مل رہا ہے کسی کو. وہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے. اگر وہ بھی ہو اگر وہ بھی ہو اس کو شامل نہیں جب تک کیا جاتا اس کے اندر تو وہ بات نہیں بنے گی. اور اب آ جائیں آج کا جو مین اس وہاں پہ بھی آج جتنی تقریبات ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی بات چل رہی ہے تو وہ یہی ہے پاکستان بھارت. اتنی خوبصورت انداز میں کرن صاحب نے مدلل جو ایک وہ بات کی ہے. وہ دیکھیں 4 جنگیں ہم آلریڈی یہ کر چکے ہیں. 4 جنگوں کا ریزلٹ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آج اتنے سالوں کے بعد اس میں سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان انڈیا نئی فوجیں نئی چیزیں. آج تو ایک آپ کے پاس دونوں کے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس وقت کافی ہے. حتیٰ کہ میاں صاحب روایتی ہتھیار بھی بڑے خوفناک ہیں. بہت خوفناک ہے. آج میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام لیڈران کو وہ چاہے انڈیا سے ہیں وہ چاہیں پاکستان سے ہیں آج ان کو اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج جو اصل کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ وہ عوام کا سوچیں وہ اپنے خطے کا سوچیں خطے کے امن کا سوچیں اور یہاں معاشی جو حالات ہیں دونوں طرف. اور میں یہاں پہ مجھے ایک بات ضرور مجھے سمجھ میاں صاحب یہ کیا کس نے ہو سکتا ہے یہ پہلگام دیکھیں پہلگام کے لیے ایک بات جذباتیت سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سا تجزیہ تو کریں. اس کو ہم اس طرف آ جائیں کہ ہم یہاں پاکستانی یا اس طرف نہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کشمیر کے اندر کر کیا رہے ہیں آپ کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ رد عمل ہو سکتا ہے کشمیری یعنی آپ کا مطلب یہ جائز رد عمل بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہاں کی ان کی ایک روایت چلتی آ رہی ہے جب سے مودی آیا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ آپ جتنے واقعات ہیں وہ افغانستان میں ہونے والے ان کی ایمبیسی پہ دیکھ لیں وہ پٹھان کوٹ دیکھ لیں وہ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے بمبئی اٹیک دیکھ لیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ الیکشن کے یا وہاں کوئی دوسرے ملکوں سے وہاں پہ کچھ ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں تو یہ جیسے امریکہ کے نائب صدر تھے واقعات ہوتے ہیں. اصل میں وہ پاکستان کو دبانے کے لیے پاکستان کو نیچے لگانے کے لیے اس پورے خطے کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ ایک پوری اپنی طاقت اور اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں بدقسمتی ایک اور ہے میں ایک بڑی یہاں پہ پتہ نہیں مجھے یہ بات آج کے حالات میں کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی لیکن میں بات یہ ضرور کروں گا کہ جب تاج پوشی کے لیے اس نے بلایا ہے تو ہمارے لیڈروں کو نہیں جانا چاہیے تھا سار کے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے. ہم نیوکلیر پاور ہیں ان کے برابر کے ہیں ہمیں ان کے برابر سوچنا ہے کہ ہم ان کے برابر کے ہم ان سے کم نہیں ہیں. آبادی کا کم ہونا یا رقبے کا کم ہونا الگ بات ہے لیکن ابھی بھی میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ خودداری کا کوئی
جی فقدان ہے. وہاں پہ دیکھیں ہمیں تو علامہ اقبال خودداری کے دے کے گئے سبق جس سے ہمیں 100 کلومیٹر دور ہے. جب تک ہم اس پہ نہیں آتے میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس وقت خودداری کا، اور یہی آج کے حالات کے اندر ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام طبقہ فکر کو ایک پیج پر، الحمدللہ میں آج اس بات پہ خوش ہوں. اب میاں صاحب کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ یکجہتی آئی ہے آج بالکل ہے جی. آج اب دیکھیں کہ وہ جماعت جن پہ تنقید ہو رہی تھی ان کی طرف سے بھی ہے کہ آپ بلائیں ہمیں کسی بھی فورم پہ بلائیں، ہم ساتھ ہیں. اور ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ لیں، وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جذبہ کرن صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. 1965 کی جنگ آپ نے جو ہے نا وہ پوری قوم کے، کیونکہ یہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں تو میاں صاحب کہتا ہوں 65 وار لڑی قوم نے سر ابھی فوج نے 20% لڑی ہے، 80% قوم نے لڑی. ایئر فورس کا ذکر کیا کرن صاحب نے. میں پڑھ رہا تھا رافیل جو انہوں نے خریدے. بھئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رافیل کچھ نہیں کر سکتے، رافیل سے بھی آگے کوئی چیز لے آئیں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کے، جب تک اس کے اندر جذبہ نہیں ہے نا. ہمارا تو جب یہاں سے جاتا ہے وہ پائلٹ تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے، اور آج تک کے ریکارڈ میرے خیال پاکستان کے پائلٹس کے دنیا کے اتنے ریکارڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے طیاروں کے ساتھ، جن میں وہ اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں، انہوں نے وہ کر کے دکھایا.